بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے بھائیو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ ہوا، اسی طرح فحاشی کا واقعہ ہوا اور پھر آپ نے اس کو سزا دی۔ وہ قصہ ہے ماعز اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس کو بریدہ بن الحصیب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ماعز بن مالک الاسلمی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے، یا رسول اللہ طہرنی، اے اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا، دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ اس پر یہ سزا لاگو نہ ہو۔ آپ نے فرمایا، وَيْحَكَ ارجع فاستغفر اللہ وتب الیہ، جاؤ لوٹ جاؤ، اللہ سے بخشش مانگو، توبہ کرو۔ فرجع غیر بعید، ابھی چلا ہی تھا پھر واپس آ گیا۔ ثم جاء فقال یا رسول اللہ طہرنی، اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، وہی بات کہی، وَيْحَكَ ارجع فاستغفر اللہ وتب الیہ، جاؤ استغفار کرو، معافی مانگو اللہ تعالیٰ سے، اس کی طرف توبہ کرو۔ پھر وہ واپس گئے، زیادہ دور نہیں گئے تھے، پھر واپس آ گئے۔ اندر سے ان کا ضمیر ملامت کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول مجھے پاک کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح فرمایا۔ جب چوتھی دفعہ ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا، فیما قال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، فیما اطہرک، کس چیز سے پاک کروں، کیا ہو گیا؟ تو اس نے کہا، من الزنا، اللہ کے رسول زنا سے مجھے پاک کر دیجئے، زنا کا گناہ ہو گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی جنون، کیا یہ پاگل ہے، اس کو پاگل پن ہے؟ تو بتایا گیا کہ نہیں، یہ پاگل نہیں ہے۔ پھر آپ نے سوال کیا، اشریب خمرن، یہ شراب پیا ہوا ہے؟ تو ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس کے منہ سے بدبو سونگھتا ہے، فلم یجد منہ ریح خمر، اس کے منہ سے کوئی بدبو نہیں آئی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ازنیت، آپ نے فرمایا تم نے زنا کیا؟ قال نعم، یہ اس نے اپنے اقرار کر لیا۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے، نسائی میں بھی ہے، طبرانی میں بھی ہے۔ تو یہاں پر 4 مرتبہ انہوں نے اقرار کیا۔ اسی طرح اس روایت کو ایک اور راوی روایت کرتے ہیں، اس کو بھی مختصر بیان کر دیتا ہوں کہ ماعز اسلمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، اللہ کے رسول، انی قد ظلمت نفسی، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے اور مجھ سے زنا ہو گیا ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے پاک کر دیں۔ آپ نے ان کو لوٹا دیا۔ فلما کان من الغد، جب دوسرا دن ہوا پھر وہ آگے، فقال یا رسول اللہ انی قد زنیت، میں نے زنا کر لیا ہے۔ آپ نے پھر ان کو لوٹا دیا۔ فردہ الثانیہ، یہ آپ کی رحیمی تھی، بڑے نرم تھے آپ۔ فارسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی قومہ، آپ نے ان کی قوم کی طرف آدمی بھیجا اور آپ نے فرمایا، اتعلمون بعقلہ بأسا، کیا تمہیں کچھ معلوم ہے کہ اس کی عقل تو نہیں خراب، کوئی خرابی ہے اس کی عقل میں، اور تمہیں کوئی ایسی چیز لگتی ہے تنکرون منہ شیء، جس کو برا سمجھتے ہو، کوئی ایسی بات ہے؟ فقالوا ما نعلم الا وفی العقل من صالحنا او من صالحین فیما نرا، یہ تو بہت اچھی عقل والا ہے اور ایک اچھا انسان ہے۔ پھر تیسری مرتبہ پھر آ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے بتایا کہ
اس کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے، کوئی پاگل پن نہیں ہے. جب چوتھی مرتبہ آ گئے خودی تو حفر له حفرتن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو ان کے لیے صحابہ کرام نے گڑھا کھودا. ثم امر به، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا فرجم، ان کو رجم کر دیا گیا. یہاں ایک بات آپ کو بتاؤں بھائیو، اگر کسی کے بارے میں کوئی ایسی خبر ہو تو اس کو عدالت میں لے جانے سے پہلے کوشش یہ کریں کہ اس کو سمجھائیں، اس کو اللہ سے ڈرائیں اور اس کی پردہ پوشی کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ستر مسلما سترہ اللہ، جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی کرتا ہے. اب اسی واقعے میں، اسی حدیث میں آگے جا کر یہ ہے، اسی واقعے کے بعد، اور غالباً وہ موطا امام مالک میں ہے کہ وہ آدمی جس نے مالک اسلمی کو، ماعز بن مالک اسلمی کو ابھارا تھا کہ تم جاؤ رسول اللہ کے پاس اور جا کر ایسا ایسا کہو تاکہ تم کو پاک کر دیں، اس آدمی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا نام تھا حزال، حزال اس کا نام تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا واللہ یا حزال لو كنت سترته بثوبك كان خيرا مما صنعت به، اگر تم اس کو اپنے کپڑے سے چھپا لیتے، اس کی پردہ پوشی کرتے، مطلب یہ ہے عیب پوشی کرتے، تو یہ اس سے بہتر تھا جو تم نے کیا ہے. یہ اس روایت میں جو ماعز اسلمی کے جو میں نے آپ کو واقعہ سنا ہے اس میں تو نہیں ہے، لیکن موطا امام مالک میں یہ ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا یہ ہے بروایت یحییٰ اللیثی، اور اسی طرح ابو داؤد میں ہے، اور امام شعیب الارناؤوت اس کو فرماتے کہ صحیح لغیرہ ہی ہے. وہذا اسناد حسن، اور امام حاکم کہتے ہیں وقال هذا حدیث صحیح صحیح الاسناد، یہ حدیث جو آپ نے فرمایا کہ تم اس کو اپنے کپڑے سے چھپا لیتے تو تمہارے لیے بہتر تھا. تو اس لیے اگر کوئی ایسی بات ہو جائے معاشرے میں تو اس کو چھپانا چاہیے، اس کو آپ نصیحت کریں، اس کو سمجھائیں، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا.